اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفیت نما۔ میرے آباء و اجداد بابر کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آئے۔ پہلے وہ آگرے میں قیام پذیر ہوئے، اس کے بعد دلی منتقل ہو گئے۔ یہ ایک علمی خاندان تھا۔ اکبر کے زمانے میں مولانا جمال الدین نے ایک عالم دین کی حیثیت سے شہرت پائی۔ ان کے بعد یہ گھرانہ دنیاوی معاملات کی طرف زیادہ مائل ہو گیا اور اس کے کئی افراد نے اہم انتظامی عہدے حاصل کیے۔ عہد شاہ جہانی میں محمد ہادی قلعہ آگرہ کے گورنر مقرر کیے گئے۔ میرے والد کے نانا مولانا منور الدین تھے۔ وہ مغلیہ دور کے رکن المدرسین کا خطاب پانے والے آخری لوگوں میں سے تھے۔ یہ منصب شاہ جہان کے زمانے میں وضع کیا گیا تھا اور اس کا مقصد علم و فضل کی ترقی کے لیے ریاستی سرگرمیوں کی نگرانی کرنا تھا۔ رکن المدرسین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ علماء اور اساتذہ کو وظائف، اراضی اور براعات دیے جانے کا انتظام کرے۔ اس عہدے کا موازنہ آج کے زمانے میں ڈائریکٹر تعلیمات کے عہدے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت تک مغلیہ اقتدار کمزور پڑ چکا تھا، لیکن اہم عہدے ابھی برقرار تھے۔ میرے دادا کا انتقال جب ہوا تو میرے والد مولانا خیر الدین بہت کم عمر تھے، اسی لیے میرے والد کی پرورش ان کے نانا نے کی۔ غدر سے 2 برس پہلے ہندوستان کی صورتحال سے دل برداشتہ ہو کر مولانا منور الدین نے مکہ معظمہ کو ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بھوپال پہنچے تو نواب سکندر جہاں بیگم نے انہیں روک لیا۔ وہ ابھی بھوپال ہی میں تھے کہ غدر کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ پھر 2 برس تک وہ وہاں سے نہ نکل سکے۔ اس کے بعد وہ بمبئی گئے، لیکن مکہ معظمہ نہیں پہنچ سکے کیونکہ بمبئی ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میرے والد کی عمر تقریباً 25 برس کی تھی۔ وہ مکہ معظمہ گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ اپنے لیے انہوں نے ایک مکان بنوایا اور شیخ محمد ظاہر ویتری کی بیٹی سے شادی کر لی۔ شیخ محمد ظاہر مدینہ منورہ کے ایک عظیم عالم تھے جن کی شہرت عرب کے باہر تک جا چکی تھی۔ میرے والد کی ایک عربی کتاب 10 جلدوں میں مصر سے شائع ہوئی تو وہ بھی پورے عالم اسلام میں معروف ہو گئے۔ وہ کئی بار بمبئی آئے، ایک بار کلکتہ۔ دونوں جگہوں پر بہت سے لوگ ان کے مداح اور مرید بن گئے۔ انہوں نے عراق، شام اور ترکی میں بھی دور دور تک سفر کیے تھے۔ مکہ معظمہ میں لوگوں کے لیے نہر زبیدہ پانی کا خاص ذریعہ تھی۔ اس کی تعمیر خلیفہ ہارون رشید کے اہلیہ بیگم زبیدہ نے کروائی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نہر کی حالت خراب ہو چلی تھی اور شہر میں پانی کی بہت قلت تھی۔ حج کے زمانے میں یہ قلت سب سے زیادہ شدت اختیار کر لیتی تھی اور حاجیوں کو سخت تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ میرے والد نے اس نہر کی مرمت کروائی۔ ہندوستان، مصر، شام اور ترکی میں انہوں نے 20 لاکھ کا چندہ جمع کیا اور نہر کی حالت اتنی بہتر کروا دی کہ بدھو اسے دوبارہ خراب نہ کر سکے۔ اس وقت سلطان عبد المجید ترکی کے حکمران تھے۔ میرے والد کی خدمات کے اعتراف میں سلطان نے انہیں درجہ اول کا مجیدی تمغہ عطا فرمایا۔ میں 1888 میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوا۔ 1890 میں میرے والد پورے کنبے کے ساتھ کلکتہ آئے۔ کچھ عرصہ پہلے جدہ میں وہ گر پڑے تھے اور ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اسے بٹھا تو دیا گیا تھا مگر اچھی طرح نہیں، اور انہیں یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ اسے کلکتہ کے سرجن ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ صرف مختصر مدت تک یہاں قیام کریں گے، لیکن ان کے بعد مداح اور مرید انہیں جانے ہی نہیں دیتے تھے۔ ہمارے کلکتہ آنے کے 1 سال بعد میری والدہ انتقال فرما گئی اور وہیں دفن کی گئی۔ میرے والد ایک ایسے شخص تھے
جس کا ایقان زندگی کے قدیمی آداب میں تھا۔ انہیں مغربی تعلیم پر بالکل اعتماد نہیں تھا اور انہوں نے کبھی بھی مجھے جدید قسم کی تعلیم دینے کا ارادہ نہیں کیا۔ ان کا خیال تھا کہ جدید تعلیم مذہبی عقیدے کو تس نس کر دے گی، چنانچہ انہوں نے پرانی وضع کے مطابق میری تعلیم کا بندوبست کیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیم کا پرانا نظام یہ تھا کہ پہلے انہیں فارسی پڑھائی جاتی تھی، پھر عربی زبان میں کچھ درک حاصل کر لینے کے بعد انہیں فلسفے، عقیدت، ریاضی اور الجبرا کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اسلامی دینیات کا ایک نصاب بھی اس تعلیم کا لازمی حصہ ہوتا تھا۔ میرے والد چونکہ مجھے مدرسے میں نہیں بھیجنا چاہتے تھے، اس لیے گھر پر ہی انہوں نے میری پڑھائی کا انتظام کیا۔ ہر چند کہ وہاں کلکتہ میں مدرسہ بھی تھا، لیکن اس کے بارے میں میرے والد کی رائے بہت اچھی نہیں تھی۔ پہلے تو انہوں نے خود ہی مجھے پڑھایا، اس کے بعد مختلف مضامین کے لیے مختلف اساتذہ مقرر کر دیے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر میدان کے سب سے معروف عالم مجھے تعلیم دیں۔ ایسے طلباء جو تعلیم کے قدیمی نظام کی پیروی کرتے تھے 20 اور 25 برس کی عمر کے درمیان اپنے نصابات ختم کر لیتے تھے۔ اس میں وہ مدت بھی شامل تھی جب جواں سال عالم سے مبتدیوں کو پڑھوایا بھی جاتا تھا، تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ جو کچھ اسے سکھایا گیا تھا اس پر اس نے مہارت حاصل کر لی ہے۔ میں نے 16 برس کی عمر میں اپنا نصاب مکمل کر لیا اور میرے والد نے تقریباً 15 طالب علم یکجا کیے، جنہیں میں نے اعلیٰ تر سطح کے فلسفے، ریاضی اور منطقی تعلیم دی۔ اس کے فوراً بعد ہی مجھے پہل سر سید احمد خان کی تحریریں پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ جدید تعلیم کے بارے میں ان کے خیالات سے میں بہت متاثر ہوا۔ یہ حقیقت مجھ پر روشن ہو گئی کہ جدید تعلیم میں سائنس، فلسفہ اور ادب پڑھے بغیر کوئی شخص صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے طے کیا کہ انگریزی ضرور سیکھوں گا۔ میں نے مولوی محمد یوسف جعفری سے گفتگو کی، جو اس وقت مشرقی نصاب تعلیم کے صدر ممتحن تھے۔ انہوں نے مجھے انگریزی حروف تہجی سکھائے اور پیارے چرن سرکار کی فرسٹ بک، پہلی کتاب مجھے دی۔ جیسے ہی مجھے اس زبان میں کچھ شدت حاصل ہوئی، میں نے انجیل پڑھنا شروع کیا۔ میں نے اس کتاب کے انگریزی، فارسی اور اردو نسخے جمع کیے اور انہیں ساتھ ساتھ پڑھتا رہا۔ اس سے مجھے متن کو سمجھنے میں بہت مدد ملی۔ ایک لغت کی مدد سے میں انگریزی اخبارات بھی پڑھنے لگا۔ اس طرح جلد ہی میں نے اتنا کچھ سیکھ لیا کہ انگریزی کتابیں پڑھ سکوں، اور پھر خود کو بالخصوص تاریخ اور فلسفے کے مطالعے کے لیے وقف کر دیا۔ میرے لیے یہ شدید ذہنی بحران کا دور تھا۔ میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا تھا جس پر مذہبی روایتوں کا رنگ بہت گہرا تھا۔ روایتی زندگی کے آداب بے چوں و چرا تسلیم کیے جاتے تھے، اور راسخ طریقوں سے ذرا سا انحراف بھی اس خاندان کو گوارا نہیں تھا۔ میں اپنے آپ کو مروجہ رسوم اور ایقانات سے ہم آہنگ نہیں کر سکا، اور میرا دل بغاوت کے ایک نئے احساس سے بھر گیا۔ وہ خیالات جو میں نے اپنے خاندان اور اپنی ابتدائی تربیت کے توسط سے حاصل کیے تھے، اب مجھے مطمئن رکھنے سے قاصر تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ سچائی کی دریافت مجھے اپنے آپ ہی کرنی ہوگی۔ تقریباً جبلی طور پر میں نے اپنے خاندان کے دائرے سے باہر نکلنا اور اپنی راہ آپ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ پہلی بات جس نے مجھے پریشان کیا مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں اختلافات کا مظاہرہ تھا۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے اتنے خلاف کیوں ہے، جبکہ سبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے فیضان کا سرچشمہ ایک ہے۔
نہ ہی میں اپنے آپ کو اس ادعائی تیقن سے ہم آہنگ کر سکتا تھا جس کے ساتھ ہر فرقہ دوسرے کو گمراہ اور بدعتی قرار دیتا تھا۔ راسخ العقیدہ مکاتب کے ان اختلافات نے مذہب کے بارے میں ہی میرے ذہن کو شک کی راہ دکھائی۔ اگر مذہب آفاقی صداقت کا اظہار کرتا ہے تو پھر الگ الگ مذہب کے ماننے والوں میں ایسا اختلاف اور تصادم کیوں ہے؟ ہر مذہب کیوں کر اس بات کا دعوے دار ہو سکتا ہے کہ صرف وہی صداقت کا مخزن ہے اور باقی تمام مذاہب جھوٹے ہیں؟ 2-3 برس تک یہ اضطراب جاری رہا اور میں اپنے شکوک کا کوئی حل پانے کی آرزو میں مبتلا رہا۔ ایک مرحلے سے گزر کر میں دوسرے مرحلے تک گیا اور پھر وہ منزل بھی آ گئی جب میرے ذہن پر خاندان اور تربیت کی عائد کی ہوئی تمام بندشیں پارا پارا ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے تمام رسمی بندشوں سے چھٹکارا مل چکا ہے اور میں نے یہ طے کر لیا کہ اپنا راستہ میں آپ بناؤں گا۔ اسی دور کے آس پاس میں نے آزاد کا قلمی نام اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھ پر اب موروثی اقانات کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ ان تبدیلیوں کا تذکرہ اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اپنی آپ بیتی کی پہلی جلد میں ضرور کروں گا۔ یہی دور تھا جب میرے سیاسی خیالات میں بھی تبدیلی شروع ہوئی۔ لارڈ کرزن اس وقت ہندوستان کے وائسرائے تھے۔ ان کے آمرانہ رویے اور انتظامی اقدامات نے ہندوستان کے سیاسی اضطراب کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس اتل پھتل کا سراغ سب سے زیادہ بنگال میں ملتا تھا، کیونکہ لارڈ کرزن اس صوبے کی طرف خصوصی توجہ کرتے تھے۔ سیاسی اعتبار سے یہ ہندوستان کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ تھا اور بنگال کے ہندوؤں نے ہندوستان کی سیاسی بیداری میں نمایاں ترین حصہ لیا تھا۔ 1905 میں لارڈ کرزن نے اس صوبے کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، یہ سوچ کر کہ اس طرح ہندو کمزور پڑ جائیں گے اور بنگال کے ہندو اور مسلمانوں کے مابین ایک مستقل بٹوارہ قائم ہو جائے گا۔ بنگال نے اس اقدام کو چپ چاپ تسلیم نہیں کیا۔ سیاسی اور انقلابی جوش و خروش کا ایک طوفان پھٹ پڑا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سری اروند گھوش بڑودہ چھوڑ کر کلکتے آ گئے تاکہ اسے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا سکے۔ ان کا اخبار کرم یوگن قومی بیداری اور احتجاج کی ایک علامت بن گیا۔ یہی زمانہ تھا جب شری شیام سندر چکرورتی سے میرا رابطہ قائم ہوا، جو اس دور کے اہم انقلابی کارکنوں میں سے تھے۔ ان کے توسط سے میں دوسرے انقلابیوں سے بھی ملا۔ مجھے یاد ہے کہ 2 یا 3 موقعوں پر سری اروند گھوش سے بھی ملاقات ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انقلابی سیاست کی طرف میں کھنچنے لگا اور انقلابیوں کے ایک گروپ میں شامل ہو گئے۔ ان دنوں انقلابی گروپ صرف ہندوؤں کے متوسط طبقے سے بھرتی کیے جاتے تھے۔ دراصل تمام انقلابی گروپ اس زمانے میں سرگرم طور پر مسلم مخالف تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ برطانوی حکومت مسلمانوں کو ہندوستان کی سیاسی جدوجہد کے خلاف استعمال کر رہی ہے اور مسلمان حکومت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ مشرقی بنگال ایک علیحدہ صوبہ بن گیا تھا اور بیم فیلڈ فولر، جو اس وقت لیفٹیننٹ گورنر تھا، کھل کر کہتا تھا کہ حکومت کی نظر میں مسلمانوں کی حیثیت چہیتی بیوی کی ہے۔ انقلابی یہ محسوس کرتے تھے کہ ہندوستانی آزادی کے حصول میں مسلمان ایک رکاوٹ ہے اور دوسری رکاوٹوں کی طرح انہیں بھی راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے انقلابیوں کی ناپسندیدگی کا ایک اور سبب بھی تھا۔ حکومت سمجھتی تھی کہ بنگال کے ہندوؤں میں سیاسی بیداری اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان انقلابی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے کسی ہندو افسر پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ پولیس کی خفیہ شاخ میں صوبہ جات متحدہ سے متعدد مسلمان افسر بلا کر رکھے گئے۔ اس کے نتیجے میں بنگال کے ہندوؤں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ مسلمان سیاسی آزادی کے خلاف بھی ہے اور ہندو فرقے کے بھی۔ جب شیام سندر چکرورتی نے دوسرے انقلابیوں سے میرا تعارف کروایا
اور میرے نئے دوستوں نے یہ دیکھا کہ میں ان کے ساتھ شامل ہونے کا طلبگار ہوں تو وہ بہت حیران ہوئے۔ شروع میں انہوں نے پوری طرح مجھ پر بھروسہ نہیں کیا اور کوشش کی مجھے اپنی اندرونی حلقے سے باہر رکھیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں نے ان کا اعتماد حاصل کر لیا۔ میں اس مسئلے پر ان سے بحث کرنے لگا کہ مسلمانوں کو بطور ایک فرقے کے اپنا دشمن سمجھ لینا ان کی غلطی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بنگال میں اکا دکا مسلمان افسروں کی طرف سے اپنے تجربوں کی بنیاد پر انہیں عام رائے قائم نہیں کر لینی چاہیے۔ مصر، ایران اور ترکی میں جمہوریت اور آزادی کے حصول کی خاطر مسلمان انقلابی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان بھی اگر ہم ان میں رہ کر کام کریں اور انہیں اپنا دوست بنا لے تو ہماری سیاسی جدوجہد میں شریک ہو جائیں گے۔ میں نے یہ نشاندہی بھی کی کہ مسلمانوں کی سرگرم جارحیت حتیٰ کہ ان کی لا تعلقی بھی سیاسی آزادی کی جدوجہد کو بہت دشوار بنا دے گی۔ اس لیے ہمیں اس فرقے کی دوستی اور حمایت حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ پہل تو میں اپنے انقلابی دوستوں کو اپنی اس تشخیص کی صحت کا یقین نہیں دلا سکا، لیکن رفتہ ان میں سے کچھ نے میرے نقطۂ نظر کو قبول کر لیا۔ اسی دوران میں نے مسلمانوں کے درمیان اپنا کام بھی شروع کر دیا تھا اور میں نے دیکھا کہ نوجوانوں کا ایک گروپ نئے سیاسی مرحلوں کو ہاتھ میں لینے پر تیار ہے۔ جب میں انقلابیوں کے ساتھ شروع میں شامل ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی سیاسی سرگرمیاں بنگال اور بہار تک محدود ہیں۔ یہاں یہ واضح کر دوں کہ بہار اس وقت صوبہ بنگال کا ایک حصہ تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ ہمیں ہندوستان کے دوسرے حصوں تک اپنی سرگرمیوں کو پھیلانا چاہیے۔ پہلے تو وہ بھی جج کے اور یہ کہا کہ ان کی سرگرمیوں کی نوعیت خفیہ ہے، اپنے رابطوں کو وسیع کرنے میں اندیشے ہیں، اور اگر دوسرے صوبوں میں شاخیں قائم کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اپنی سرگرمیوں کو راز میں رکھنا جو کامیابی کے لیے ضروری ہے مشکل ہو جائے۔ میں بہرحال انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ان کے ساتھ شامل ہونے کے 2 برس کے اندر ہی شمالی ہندوستان اور بمبئی کے کئی اہم مقامات پر خفیہ انجمنیں قائم ہو گئی۔ یہ تنظیمیں کس طرح ترتیب دی گئی، اس کے بارے میں کئی دلچسپ اور پرلطف کہانیاں میں سنا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے قارئین کو میری آپ بیتی کی پہلی جلد کے تیار ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا، جس میں یہ رویداد اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ یہی زمانہ تھا جب مجھے ہندوستان سے باہر جانے اور عراق، مصر، شام اور ترکی کا ایک دورہ کرنے کا موقع ملا۔ ان تمام ملکوں میں فرانسیسی زبان سے میں نے گہرا شغف دیکھا۔ میرے اندر بھی اس زبان کا ذوق پیدا ہوا اور میں نے اسے سیکھنا شروع کر دیا، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ انگریزی بہت تیزی کے ساتھ وسیع تر بین الاقوامی زبان بنتی جا رہی ہے اور میری بیشتر ضرورتوں کی کفالت کر سکتی ہے۔ اس موقع پر میں ایک غلطی کو درست کرنا چاہوں گا جسے مہادیو دیسائی نے عام کیا تھا۔ انہوں نے جب میری سوانح عمری لکھی تو بہت سے سوال ترتیب دیے اور مجھ سے ان کے جواب کی فرمائش کی۔ ایک سوال کے جواب میں نے کہا کہ جب میری عمر 20 برس کے قریب تھی میں نے مشرق وسطیٰ کا ایک دورہ کیا اور خاصا وقت مصر میں گزارا۔ ایک اور سوال کے جواب میں نے یہ کہا تھا کہ روایتی تعلیم صرف ہندوستان میں ہی غیر تشفی بخش اور غیر مؤثر نہیں تھی، قاہرہ کی مشہور جامعہ الازہر کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ مہادیو دیسائی ان جوابات سے کس طرح یہ نتیجہ نکال لیا کہ میں مصر جامعہ الازہر میں پڑھائی کی غرض سے گیا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ میں وہاں ایک روز کے لیے بھی طالب علم نہیں رہا۔ شاید یہ غلطی ان کے اس گمان سے پیدا ہوئی کہ اگر کسی شخص نے کچھ علم حاصل کیا ہے
تو وہ لازماً کسی یونیورسٹی میں گیا ہوگا۔ مہادیو دیسائی کو جب یہ پتہ چلا کہ میں کسی ہندوستان یونیورسٹی کا طالب علم نہیں رہا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے الازہر سے ضرور کوئی سند حاصل کی ہوگی۔ 1908 میں جب میں نے قاہرہ کا سفر کیا، اس وقت الازہر کا نظام اتنا ناقص تھا کہ اس سے نہ تو ذہن کو تربیت ملتی تھی، نہ قدیم اسلامی علوم اور فلسفے کا کچھ زیادہ علم حاصل ہو سکتا تھا۔ شیخ محمد عبدہو نے اس نظام کو سدھارنے کی کوشش کی تھی، لیکن پرانے قدامت پسند علماء نے ان کی تمام کوششیں ناکام کر دی۔ جب الازہر کو بہتر بنانے کی ان کی تمام امیدیں ختم ہو گئی تو انہوں نے قاہرہ میں ایک نئے کالج دارالعلوم کی شروعات کی جو اب تک قائم ہے۔ جب الازہر کی صورتحال یہ کچھ تھی تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ تعلیم کے لیے میں وہاں جاتا۔ مصر سے میں ترکی اور فرانس گیا اور وہاں سے میرا ارادہ لندن جانے کا تھا۔ مجھ سے یہ ہو نہیں سکا کیونکہ مجھے یہ خبر موصول ہوئی کہ میرے والد بیمار ہے۔ میں پیرس سے واپس آ گیا اور بعد کے بہت برسوں تک لندن نہیں دیکھ سکا۔ یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ 1908 میں کلکتہ چھوڑنے سے پہلے میرے سیاسی خیالات انقلابی سرگرمیوں کی جانب مائل ہو چکے تھے۔ جب میں عراق آیا تو کچھ ایرانی انقلابیوں سے ملاقات ہوئی۔ مصر میں میرا رابطہ مصطفیٰ کمال پاشا کے پیروؤں سے قائم ہوا۔ میں نوجوان ترکوں کے ایک گروپ سے بھی ملا جنہوں نے قاہرہ میں ایک مرکز کی داغ بیل ڈالی تھی اور وہاں سے ایک ہفتہ وار نکال رہے تھے۔ میں ترکی گیا تو نوجوان ترک تحریک ینگ ٹرک موومنٹ کے کچھ لیڈروں سے میری دوستی ہو گئی۔ ان سے خط و کتابت کا سلسلہ میں نے ہندوستان واپس آنے کے بعد کئی برسوں تک جاری رکھا۔ ان عرب اور ترک انقلابیوں سے رابطے نے میرے سیاسی اقدامات کو پختہ کر دیا۔ انہوں نے اس بات پر حیرت ظاہر کی کہ ہندوستانی مسلمان یا تو لا تعلق ہے یا پھر قومی مطالبات کے خلاف ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی آزادی کو قومی جدوجہد کی قیادت کرنی چاہیے تھی، اور وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہندوستانی مسلمان بھلا انگریزوں کے بحیری بن کر کیوں رہ گئے ہیں۔ اس امر میں میرا یقین اب ہمیشہ سے زیادہ ہو گیا کہ ملک کی سیاسی آزادی کے کام میں ہندوستانی مسلمانوں کو تعاون کرنا چاہیے۔ ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن سے یہ بات پکی ہو جائے کہ برطانوی حکومت ان کا استحصال نہیں کر سکے گی۔ میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہندوستانی مسلمانوں میں ایک نئی تحریک شروع کی جائے اور یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان واپس آ کر میں پہلے سے زیادہ انہماک کے ساتھ سیاسی کام ہاتھ میں لوں گا۔ واپسی پر میں اپنے مستقبل کے لائحہ عمل پر غور کرتا رہا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمیں رائے عامہ ہموار کرنی چاہیے اور اس کے لیے ایک جریدے کی ضرورت ہے۔ پنجاب اور یو پی سے متعدد روزنامے ہفتہ وار اور ماہنامے شائع ہوتے تھے، لیکن ان کا معیار بہت بلند نہیں تھا۔ ان کا گیٹ اپ اور چھپائی اتنی ہی معمولی تھی جتنا کہ ان کا مواد۔ چونکہ یہ لیتوں میں چھاپے جاتے تھے، اس لیے جدید صحافت کا کوئی بھی وصف اپنے اندر پیدا کرنے سے قاصر تھے۔ نہ ہی ان میں ہاف ٹون تصویریں چھاپنے کی اہلیت تھی۔ میں نے طے کیا کہ میرا جرنل گیٹ اپ کے لحاظ سے دیدہ زیب اور اپنی اپیل کے اعتبار سے طاقتور ہوگی۔ اسے ٹائپ میں ترتیب دیا جائے اور پھر لیتوگرافک عمل کے ذریعے چھاپا جائے۔ چنانچہ میں نے الہلال پریس قائم کیا اور جون 1912 میں الہلال کا پہلا شمارہ شائع ہوا۔ الہلال کی اشاعت اردو صحافت کی تاریخ میں ایک نئے موڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نے بہت کم مدت میں بے مثال مقبولیت حاصل کی۔ عوام اس کی طرف صرف بہتر طباعت اور گیٹ اپ کی وجہ سے مائل
ہی نہیں ہوئے، اس سے زیادہ پرکشش ان کے لیے مستحکم قومیت کا وہ نیا آہنگ تھا جس کی ترویج اخبار سے ہوتی تھی۔ الحلال نے عوام میں ایک نئی انقلابی ہلچل پیدا کر دی۔ پہلے 3 مہینوں میں الحلال کی مانگ ایسی زبردست تھی کہ تمام پرانے شمارے دوبارہ چھاپنے پڑے، کیونکہ ہر نیا خریدار مکمل سیٹ رکھنا چاہتا تھا۔ اس دور میں مسلم سیاست کی باغ دوڑ علی گڑھ پارٹی کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے اراکین خود کو سر سید احمد خان کی پالیسیوں کا امین سمجھتے تھے۔ ان کا بنیادی تصور یہ تھا کہ مسلمانوں کو تاج برطانیہ کا وفادار اور تحریک آزادی سے لا تعلق ہونا چاہیے۔ جب الحلال نے ایک نیا نعرہ بلند کیا اور اس کی مقبولیت و اشاعت تیزی سے بڑھی تو ان لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کی لیڈری خطرے میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے الحلال کی مخالفت شروع کر دی اور اس حد تک گئے کہ ایڈیٹر کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ پرانی لیڈرشپ جتنی مخالف ہوتی جاتی تھی، قوم میں الحلال کی مقبولیت اتنی ہی بڑھتی جاتی تھی۔ 2 برس کے اندر الحلال کی ہفتہ وار اشاعت 26,000 کاپیوں تک پہنچ گئی، ایک ایسی تعداد جو اردو صحافت کی تاریخ میں اس وقت تک سنی بھی نہیں گئی تھی۔ الحلال کی اس کامیابی سے حکومت بھی پریشان ہو گئی۔ پریس ایکٹ کے تحت اس نے 2,000 روپے کی ضمانت طلب کی اور سوچا کہ اس سے الحلال کا لب و لہجہ دبایا جا سکے گا۔ اس طرح کی چھیڑخانیوں سے میں نے اپنے حوصلے پست نہیں ہونے دیے۔ جلد ہی حکومت نے زر ضمانت ضبط کر لیا اور 10,000 روپوں کی ایک نئی ضمانت طلب کی۔ یہ اقدام بھی جلد ہی بے اثر ثابت ہوا۔ اسی دوران میں 1914 کی جنگ بھڑک اٹھی تھی اور 1915 میں الحلال پریس ضبط کر لیا گیا۔ 5 مہینے بعد میں نے البلاغ کے نام سے ایک نیا پریس شروع کیا اور اسی نام کا اخبار نکالا۔ حکومت اب یہ محسوس کرنے لگی تھی کہ صرف پریس ایکٹ کے ذریعے وہ میری سرگرمیوں کو نہیں روک سکتی۔ چنانچہ اب اس نے ڈیفنس آف انڈیا ریگولیشنز کا سہارا لیا اور اپریل 1916 میں مجھے کلکتے سے شہر بدر کر دیا۔ پنجاب، دلی، یو پی، بمبئی کی حکومتیں اسی ریگولیشن کے تحت اپنے صوبے میں میرے داخلے پر پابندی لگا چکی تھی۔ صرف ایک جگہ جہاں میں جا سکتا تھا بہار تھی، سو میں رانچی چلا گیا۔ مزید 6 مہینوں بعد مجھے رانچی میں نظر بند کر دیا گیا اور 31 دسمبر 1919 تک حراست میں رہا۔ 1 جنوری 1920 کو مجھے بعض دوسرے نظر بندوں اور قیدیوں کے ساتھ شاہ انگلستان کے اعلانیے کے تحت رہائی دے دی گئی۔ اس وقت تک گاندھی جی کا ظہور ہندوستان کے سیاسی منظرنامے پر ہو چکا تھا۔ میں جن دنوں رانچی میں نظر بند تھا، چمپارن کے کسانوں میں اپنے کام کے سلسلے میں گاندھی جی وہاں رانچی آئے۔ انہوں نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن بہار کی حکومت نے مطلوبہ اجازت نہیں دی۔ اسی لیے جنوری 1920 میں میری رہائی کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکا کہ میں نے دلی میں ان سے پہلی بار ملاقات کی۔ ایک تجویز یہ تھی کہ وائسرائے تک ایک وفد بھیجا جائے تاکہ خلافت اور ترکی کے مستقبل کی بابت ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات سے انہیں روشناس کرایا جا سکے۔ گاندھی جی نے مذاکرات میں شرکت کی اور اس تجویز سے اپنی مکمل ہمدردی اور دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس مسئلے میں انہوں نے خود کو مسلمانوں سے مربوط رکھنے پر اپنی آمادگی کا اعلان کر دیا۔ 20 جنوری 1920 کو دلی میں ایک میٹنگ ہوئی۔ گاندھی جی کے علاوہ لوک مانیا تلک اور دوسرے کانگریسی لیڈروں نے بھی خلافت کے سوال پر ہندوستانی مسلمانوں کے موقف کی حمایت کی۔ وفد نے وائسرائے سے ملاقات کی۔ میں نے عرضداشت پر دستخط تو کیے تھے، لیکن میں وفد کے ساتھ نہیں گیا کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ اب معاملات عرضداشتوں اور وفود کی منزل سے آگے جا چکے ہیں۔
اپنے جواب میں وائسرائے نے کہا کہ حکومت ضروری سہولتیں مہیا کر دے گی اگر ایک وفد لندن بھیجا جائے تاکہ برطانوی حکومت کے سامنے مسلمانوں کا نقطۂ نظر پیش کیا جا سکے۔ انہوں نے اپنے طور پر کوئی بھی کارروائی انجام دینے سے معذرت کر لی۔ اب سوال یہ تھا کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ ایک میٹنگ کی گئی جس میں مسٹر محمد علی جناح، مسٹر شوکت علی، حکیم اجمل خان اور فرنگی محل، لکھنؤ کے مولوی عبدالباری بھی موجود تھے۔ گاندھی جی نے اپنا عدم تعاون کا پروگرام پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ وفود اور عزداشتوں کے دن رخصت ہو چکے ہیں، ہمیں حکومت سے اپنا سارا تعاون واپس لے لینا چاہیے اور یہی واحد طریقہ ہے جو حکومت کو ہم سے معاملہ کرنے پر مجبور کر سکے گا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ تمام سرکاری خطابات لوٹا دیے جائیں، قانونی عدالتوں اور تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کیا جائے، ہندوستانی ملازمتوں سے مستعفی ہو جائے اور نوساختہ مجالس قانون ساز میں کوئی بھی حصہ لینے سے انکار کر دے۔ جیسے ہی گاندھی جی نے اپنی تجویز بیان کی، مجھے یاد آیا کہ یہی پروگرام جس کا خاکہ ٹالسٹائی نے بہت سال پہلے مرتب کیا تھا۔ 1901 میں ایک انارکسٹ نے اٹلی کے بادشاہ پر حملہ کیا تھا۔ ٹالسٹائی نے اس وقت انارکسٹوں کے نام ایک کھلا خط بھیجا تھا کہ تشدد کا طریقہ اخلاقی طور پر غلط اور سیاسی طور پر تقریباً بے سود ہے۔ اگر ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تو کوئی دوسرا اس کی جگہ لے لے گا۔ دراصل تشدد ہمیشہ پہلے سے زیادہ تشدد کو راہ دیتا ہے۔ ایک یونانی حکایت کے مطابق قتل ہونے والے ہر سپاہی کے خون سے 999 نئے سپاہی پیدا ہوتے ہیں۔ سیاسی قتل میں ملوث ہونا افراد کے دانتوں کی فصل اگانا ہے۔ ٹالسٹائی نے مشورہ دیا کہ کسی جابر حکومت کو بے بس کرنے کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ ٹیکس کی ادائیگی سے انکار کر دیا جائے، تمام ملازمتوں سے استعفے دے دیے جائیں اور ایسے ادارے جو حکومت کی حمایت کرتے ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ اس قسم کا پروگرام کسی بھی حکومت کے مفاہمت کا راستہ اپنانے پر مجبور کر دے گا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ خود میں نے الحلال کے بعض مضامین میں اسی سے ملتے جلتے پروگرام کی تجویز رکھی تھی۔ دوسروں نے اس تجویز پر اپنے رد عمل کا اظہار اپنے ذہنی پس منظر کے مطابق کیا۔ حکیم اجمل خان نے کہا کہ وہ پروگرام پر غور کرنے کے لیے کچھ وقت چاہتے ہیں۔ اس وقت تک وہ دوسروں کو بھی کوئی مشورہ نہیں دیں گے جب تک کہ خود اس پروگرام کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ مولوی عبدالباری نے فرمایا کہ گاندھی جی کی تجویزوں نے بنیادی سوال اٹھائے ہیں اور وہ ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے تاوقع کہ مراقبے کے دوران انہیں کوئی غیبی ہدایت نہ مل جائے۔ محمد علی اور شوکت علی نے کہا کہ وہ مولوی عبدالباری کا فیصلہ جاننے تک انتظار کریں گے۔ اس کے بعد گاندھی جی نے میری طرف رخ کیا۔ میں نے ایک لمحے کی ججے کے بغیر کہا کہ پروگرام مجھے منظور ہے۔ اگر لوگ سچ مچ ترکی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو گاندھی جی کے مرتب کیے ہوئے پروگرام کا کوئی بدل نہیں ہے۔ چند ہفتوں کے بعد میرٹھ میں ایک خلافت کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ یہی کانفرنس تھی جس میں ایک پبلک پلیٹ فارم سے گاندھی جی نے پہلی بار عدم تعاون کے پروگرام کی تلقین کی۔ وہ بول چکے تو میں نے تقریر کی اور ان کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا۔ ستمبر 1920 میں گاندھی جی کے تیار کردہ لائحہ عمل پر غور کرنے کے لیے کلکتہ میں کانگریس کا ایک خصوصی اجلاس ہوا۔ گاندھی جی نے فرمایا، اگر ہم سوراج پانا چاہتے ہیں اور اطمینان بخش طریقے سے خلافت کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو عدم تعاون کا پروگرام ضروری ہوگا۔ لالا لاجپت رائے اس اجلاس کے صدر تھے اور مسٹر سی آر داس اس کی ممتاز شخصیتوں میں سے ایک تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی گاندھی جی سے اتفاق نہیں کیا۔ بپن چندر پال نے بھی بہت پرجوش تقریر کی اور کہا کہ برطانوی حکومت سے لڑائی کا بہترین ہتھیار یہ ہے کہ برطانوی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے۔
گاندھی جی کے پروگرام کی دوسری شقوں پر انہیں زیادہ بھروسہ نہیں تھا۔ ان کی مخالفت کے باوجود عدم تعاون تحریک کی قرارداد بھاری اکثریت کے ساتھ منظور کر لی گئی۔ اس کے بعد ملک کو عدم تعاون کے پروگرام کے لیے تیار کرنے کی غرض سے تفصیلی دورے کیے گئے۔ گاندھی جی نے لمبے لمبے سفر کیے۔ میں بیشتر اوقات میں ان کے ساتھ رہا اور محمد علی اور شوکت علی بھی کئی بار ہمارے ہم سفر رہے۔ دسمبر 1920 میں کانگریس کا سالانہ اجلاس ناگپور میں ہوا۔ اس وقت تک ملک کا مزاج بدل چکا تھا۔ مسٹر سی آر داس اب کھلے بند و عدم تعاون کے پروگرام کی حمایت کرتے تھے۔ لالا لاجپت رائے ابتدا میں تو کچھ خلاف رہے، مگر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پنجاب کے تمام مندوبین گاندھی جی کے حق میں ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہی وہ اجلاس تھا جس کے دوران مسٹر جناح نے بالآخر کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ حکومت نے ملک بھر میں لیڈروں کو گرفتار کر کے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ بنگال میں سب سے پہلے گرفتار ہونے والوں میں سی آر داس تھے۔ سبھاش چندر بوس اور بیریندر ناتھ سسمال بھی ہم سے جیل میں آ ملے۔ ہم سب علی پور سینٹرل جیل کے یورپین وارڈ میں رکھے گئے تھے جو سیاسی بحثوں کا مرکز بن گیا تھا۔ مسٹر سی آر داس کو 6 مہینے کی سزا ملی تھی۔ مجھ پر بہت عرصے تک مقدمہ چلتا رہا اور آخر کار مجھے 1 برس کی سزا دی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ مجھے 1 جنوری 1923 تک رہا نہیں کیا گیا۔ مسٹر سی آر داس کو پہلے ہی چھوڑ دیا گیا تھا اور انہوں نے کانگریس کے گیا سیشن کی صدارت کی تھی۔ اس سیشن کے دوران کانگریس لیڈروں میں شدید اختلافات ظاہر ہوئے۔ مسٹر سی آر داس، موتی لال نہرو اور حکیم اجمل خان نے سوراج پارٹی کی تشکیل کی اور کونسل میں داخلے کا پروگرام پیش کیا، جس کی مخالفت گاندھی جی کے کٹر مقلدوں کی طرف سے ہوئی۔ اس طرح کانگریس 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ تبدیلی کے مخالفین کا تھا، دوسرا تبدیلی کے حامیوں کا۔ میں جب جیل سے باہر آیا تو کوشش کی کہ دونوں گروپوں میں مفاہمت کی راہ نکل آئے اور ستمبر 1923 میں ہونے والے کانگریس کے خصوصی اجلاس میں ہم ایک سمجھوتہ کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت میری عمر 35 برس کی تھی اور مجھ سے اس اجلاس کی صدارت کے لیے کہا گیا تھا۔ لوگوں کے خیال میں کانگریس کا صدر منتخب ہونے والا میں سب سے کم عمر شخص تھا۔ 1923 کے بعد کانگریس کی سرگرمیاں خاص طور پر سوراج پارٹی کے ہاتھ میں رہی۔ تقریباً تمام مجالس قانون ساز میں اسے زبردست اکثریت مل گئی اور پارلیمانی محاذ پر بھی اس نے اپنی لڑائی جاری رکھی۔ وہ کانگریسی جو سوراج پارٹی سے باہر تھے انہوں نے بھی اپنا تعمیری پروگرام جاری رکھا، لیکن وہ سوراج پارٹی کی جیسی عوامی حمایت یا توجہ حاصل نہیں کر سکے۔ ایسے بہت سے واقعات ہوئے جنہوں نے ہندوستانی سیاست کے آئندہ ارتقاء پر اثر ڈالا، لیکن اس کی مزید تفصیلات کے لیے مجھے قاری سے یہ درخواست کرنی پڑے گی کہ وہ میری خود نوشت کی 1 جلد کے چھپنے کا انتظار کرے۔ 1928 میں سائمن کمیشن کے تقرر اور اس کی ہندوستان آمد کے ساتھ سیاسی جوش و خروش بڑھتا گیا۔ 1929 میں کانگریس نے آزادی کی قرارداد پاس کر دی اور برطانوی حکومت کو یہ نوٹس بھیجا کہ اگر اس قومی مطالبے کو منظور نہیں کیا گیا تو 1 برس بعد وہ حکومت کے خلاف ایک عوامی تحریک شروع کر دے گی۔ انگریزوں نے ہمارا یہ مطالبہ ٹھکرا دیا اور 1930 میں کانگریس نے اعلان کیا کہ نمک قانون توڑے جائیں گے۔ نمک ستیہ گرہ جب شروع ہو گئی تو بہت سے لوگوں کو اس کی کامیابی پر شک تھا، لیکن تحریک جو شدت پیدا ہوتی گئی اس نے حکومت اور عوام دونوں کو حیران کر دیا۔ حکومت نے اس کے خلاف سخت کارروائی کی اور کانگریس کو خلاف قانون جماعت قرار دے دیا۔ اس نے صدر کانگریس اور اس کی ورکنگ کمیٹی کے اراکین کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔
اس چیلنج کا مقابلہ ہم نے اس طرح کیا کہ ہر صدر کانگریس کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے اختیارات سونپ دیے۔ مجھے بھی ایک صدر منتخب کیا گیا اور میں نے اپنی ورکنگ کمیٹی نامزد کی۔ اپنی گرفتاری سے پہلے میں نے ڈاکٹر انصاری کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ پہلے تو وہ تحریک میں شامل ہونے پر رضامند نہیں تھے، لیکن میں انہیں آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح حکومت کو چکمہ دے کر ہم تحریک کو جاری رکھ سکے۔ میری گرفتاری ایک تقریر کی بنیاد پر عمل میں آئی جو میں نے میرٹھ میں کی تھی، چنانچہ مجھے تقریباً 1.5 برس کے لیے میرٹھ جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس جدوجہد کے 1 سال سے کچھ اوپر جاری رہنے کے بعد لارڈ ارون نے گاندھی جی اور ورکنگ کمیٹی کے دوسرے ممبروں کو آزاد کر دیا۔ پہلے ہم الہ آباد میں ملے، پھر دلی میں، اور گاندھی ارون سمجھوتے پر دستخط ہو گئے۔ اس کا نتیجہ کانگریسیوں کی عام رہائی اور گول میز کانفرنس میں کانگریس کی شرکت کے طور پر سامنے آیا۔ گاندھی جی کو ہمارے واحد ترجمان کی حیثیت سے بھیجا گیا، لیکن مذاکرات لا حاصل ثابت ہوئے اور گاندھی جی خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ لندن سے واپسی پر گاندھی جی کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور جبر کی ایک نئی پالیسی شروع کی گئی۔ لارڈ ویلنگڈن نئے وائسرائے تھے اور انہوں نے تمام کانگریسیوں کے خلاف سخت کارروائی کی۔ میں دلی میں تھا اور مجھے 1 برس سے زیادہ کے لیے دلی جیل میں قید کر دیا گیا تھا۔ اس مدت میں ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں زبردست معنویت کے حامل کئی واقعات رونما ہوئے، لیکن ان کی تفصیل کے لیے بھی قارئین کو پہلی جلد کا انتظار کرنا پڑے گا۔ 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس کیا گیا، جس میں صوبائی خود مختاری اور مرکز میں ایک وفاقی حکومت کے قیام کی منظوری دی گئی تھی۔ یہیں سے اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے جسے میں موجودہ کتاب میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔